ولا یحسبن اور ہرگز گمان نہ کر الذین ان لوگوں کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یا شہید کر دیے گئے یا مارے گئے، اس کا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، امواتن مردے، موت کی جمع اموات، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق بھی دے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا شعور نہیں ہمیں کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہیں اور کیا وہ کرتے ہیں اور کیا ان کی مصروفیات ہیں، وہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ فارحین بہت خوش ہیں، بما اس پر جو عطاہم اللہ انہیں دیا اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، وجستبشرون اور بشارت پاتے ہیں، جستبشر بشر خوشخبری دینا، باشین را اس کا روٹ ہے بشر خوشخبری دینا، بشارہ بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا نہیں ملے بہم ان کے ساتھ، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کے نہیں خوفن کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون وہ بشارت پاتے ہیں، خوشخبری پاتے ہیں، بنعمت من اللہ، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، نعمت وہ فضل و ان اللہ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لا یضیع اللہ ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا، الذین جنہوں نے استجابوا حکم مانا للہ اللہ کا اور رسول اور رسول کا، من بعد اس کے بعد ما اصابہم القرح کہ پہنچا انہیں کرہ زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور متقی بنے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، الذین وہ لوگ قالا کہا، لہم الناس کہا ان سے لوگوں نے، ان الناس کے بلا شبہ لوگوں نے، قد جمع کر لی ہیں، یعنی فوج جمع کر لی ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم سو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو اس بات نے انہیں اور زیادہ کر دیا ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہت ہی اچھا وکیل ہے، کارساز ہے یعنی، فانقلبوا تو وہ لوٹے، بنعمت من اللہ نعمت کے عظیم نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم اس حال میں کہ نہیں پہنچی انہیں، سوء کوئی برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہی ہے جو یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم اور تم مت ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو، یعنی اگر تمہیں اس طرح کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ شیطان ڈراتا ہے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں۔ اچھا یہ آیت ہے نا جو فارحین بما عطاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر فضل کیا ہے تو اس فضل میں آپ خوشیاں منائیں، تو یہ اہل بدعت لوگوں نے نا اس آیت کو میلاد شریف میں لیا ہوا ہے، کہ یہ میلاد منانا جہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کون سے کانٹیکٹ میں ہے، کہ یہاں تو غزوات کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم خوشی منا لو جو اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوئیں ان کے اوپر کہ انہوں نے نافرمانی بھی کی تھی پھر بھی تقریباً یہ زیادہ نقصان سے بچ گئے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا،
اور جو ان کے شہید ہو گئے وہ جنتوں میں چلے گئے، جو ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اور مومنین آزمائے گئے، مومن ثابت قدم رہے، اللہ کو وہ پسند آئے، اور جو غیر مومنین تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مومنوں کی اور غیر مومنوں کی چھانٹ ہوگی۔ اور یہاں سے تو کہاں سے میلاد ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ہم اس وجہ سے میلاد کرانا شروع کیا ہوا کہ یہ زیادہ فضل ہے اور زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اوپر خوشی منائی جائے۔ یہ قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے یہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ آیت جو ہے وہ کسی اور بات کے بارے میں ہے اور لے لیا کسی اور کام ہے۔ اگر آپ بات ساری کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح لا تقربوا الصلاۃ قرآن پاک اندر ہے نا، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگلا لفظ کیا ہے، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دیکھیں کہ کئی لوگ مذاق میں ہی وہ سے کہا جائے نا کہ وہ نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی مہمان تھے اس طرح کے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ پڑھو، تو کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہی لوگ ہیں مسلمان جو اسلام اور قرآن کا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور یہاں کس چیز کے اوپر خوشخبری دی جا رہی ہے، اور جی ہم کس کے اوپر اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اچھا، تو جہاں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنا فضل جنہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں وہ اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، جوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنے بڑے کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، اور ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی زخم لگ چکے تھے نا ان کو، اور پھر فوراً ہی پھر ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کے پیچھا کرنا ہے، دوڑنا ہے، تو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، تو ان کا پیچھا پھر کیا۔ تو ان کے بعد کہ ان کو پورے زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے تو بڑا بھاری اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہ لوگ کہ جب ان سے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلہ پر لشکر جمع کیے ہیں پس تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا۔ اس بندے نے آ کے کہا تھا نا کہ وہ دوبارہ پھر واپس آ رہا ہے، ابو سفیان کا لشکر دوبارہ پھر آ رہا ہے واپس تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے مومنوں نے کیا کہا؟ مومن نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تو اور ایمان انہوں نے بڑھا دیا کہ اب وہ آئے گا تو اللہ ہی کافی ہے ہمیں، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی فضل و نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے کہ تم کافروں سے نہ ڈرو، یعنی جو ڈرنے والا پھر وہ شیطان کا دوست ہے، اور میرا خوف رکھو اگر تم ایماندار ہو۔ یہ بیر معونہ کے شہداء اور جنت میں ان کی تمنا، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گو شہید فی سبیل اللہ دنیا میں مار ڈالے جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں اور رزق پاتی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بیر معونہ کی طرف بھیجا تھا کہ یہ جماعت جب اس غار تک پہنچی جس کنویں کے اوپر تھا تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے کون ہے جو اپنی جان خطرہ میں ڈال کر اللہ کے رسول کا کلمہ ان تک پہنچائے۔ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے، ان لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر بآواز بلند فرمایا اے بیر معونہ والو سنو، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میری گواہی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک کافر اپنا تین سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح تاک کر لگایا کہ ادھر کی پسلی سے ادھر کی پسلی میں آر پار ہو گیا۔ اس صحابی کی زبان سے سخت نکلے گا فزت و ربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اب کفار نشانات ٹٹولتے اس غار پر جا پہنچے اور عامر بن طفیل نے جو ان کا سردار تھا کافروں کا، ان سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن اترا کہ ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے اور وہ ہم سے راضی ہوگا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ہم ان آیتوں کو برابر پڑھتے رہے، پھر ایک مدت کے بعد یہ منسوخ ہو کر اٹھا لے گی اور آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ یہ آیت اتری جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ اللہ سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو وہ آیتیں کافی دیر وہ پڑھی جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جھٹانا چاہے دلوں سے، تو کئی روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں تھیں جو پھر بعد میں اٹھا لی گئی تھی دلوں سے۔ اچھا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سب طرح کے پرندوں کے کالم ہیں، عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں، ساری جنت میں جہاں چاہیں چریں جگیں یعنی کھائیں پئیں جانے، اور ان کی قندیلوں میں آرام کریں، اور ان کی طرف ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا کچھ اور چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور کیا مانگیں، ساری جنت میں جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پئیں اختیار ہے، پھر کیا مطلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے اب چارہ نہیں، تو کہنے لگے اے رب ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیری رضا میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہو تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، مگر شہید کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا اے جابر تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے کہا اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا اے اللہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی جہاں سے دوبارہ تو لوٹایا نہیں جائے گا۔ ان کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے رضامند ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور اپنے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجھے منع فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رو مت، جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام و راحت حاصل کریں۔ جب کھانے پینے رہنے سہنے کی بہترین چیزیں انہیں ملے تو کہنے لگے کہ کاش ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیرے اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں، چنانچہ یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں، اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ احد کے شہداء کے بارے میں یہ آیتیں اتریں۔ تو اتری جو ہیں تو شہداء کے بارے میں اتری، جہاں کہیں بھی شہید ہو گئے، یعنی جو بھی شہید ہو گئے جہاں کہیں بھی ہو گئے تو ہے تو شہداء کی شان میں نا یہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے جابر کیا بات ہے کہ تم مجھے غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں جن پر بار قرض بہت ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میں تجھے بتاؤں جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات کی۔ فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا میں دوں گا۔ تیرے باپ نے کہا اللہ عز و جل میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، یعنی اللہ نے فرمایا جابر مانگ مجھ سے جو کچھ تو مانگتا ہے، یعنی یہ جابر کے باپ سے۔ اچھا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگے پھر اے اللہ میرے بعد والوں کے ان مراتب کی خبر پہنچا دی جائے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، ایک عورت اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تو اللہ تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مسند احمد میں ہے کہ شہید لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گنبد میں ہیں، صبح و شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ دونوں حدیث میں تشریح یہ ہے کہ بعض شہداء وہ ہیں جن کی روحیں پرندوں کے کالم میں ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانہ یہ گنبد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جنت میں سے پھرتے پھراتے جہاں جمع ہوتے ہوں اور پھر یہ کھانے جہیں کھلائے جاتے ہوں، واللہ عالم۔ یعنی جہاں پر وہ حدیث بھی وارد کرنا بالکل صحیح ہوگا جس میں ہر مومن کے لیے یہی بشارت ہے، ہر مومن کے لیے یہ بشارت ہے کہ ضروری نہیں کہ شہداء کے، لیکن شہداء کے درجے زیادہ ہیں۔ مسند احمد میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرند ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے، جہاں تک کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا۔ اس حدیث کے راویوں میں 3 جلیل القدر امام ہیں جو 4 اماموں میں سے ہیں جن کے مذاہب مانے جا رہے ہیں۔ ایک امام احمد بن حنبل ہیں، اچھا ایک امام شافعی، ایک امام مالک، تو ایک امام محمد بن ادریس بھی ہیں۔ تو یعنی یہ سارے راوی ہیں جو بہترین ہیں، انہوں کی طرف سے یہ روایت ہے اس حدیث کی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمانداروں کی روحیں جنتی پرندوں کی شکل میں جنت میں رہتی ہیں، اور شہیدوں کی روحیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے سبز رنگ کے پرندوں کے کالم میں رہتی ہیں، اور یہ روحیں مثل ستاروں کے ہیں۔ جو عام مومنوں کی روحوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، یہ اپنے طور پر آپ ہی اڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بہت بڑا مہربان ہے اور زبردست احسانوں والا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان اسلام پر شہادت کی موت دے۔ پھر فرمایا کہ یہ شہید جن جن نعمتوں اور آسائشوں میں ہیں ان سے حد مسرور اور بہت ہی خوش ہیں، اور انہیں یہ بھی خوشی اور راحت ہے کہ ان کے بھائی بہن جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور ان کے پاس آئیں گے، آئندہ کو کچھ خوف نہ ہوگا، وہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں پر ان حسرت بھی نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے، آمین۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں، ان کے کئی اور بھائی بند بھی جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر ان کی نعمتوں میں ان کے شریک حال ہوں گے اور اللہ سے ثواب فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا، فلاں دن فلاں آئے گا۔ جس طرح دنیا والے اپنی کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اس طرح یہ شہداء ان شہیدوں کے آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گیا اور وہاں اپنی منزلیں، رحمتیں اور راحتیں دیکھی تو کہنے لگے کاش کہ اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جوان مردی سے جان توڑ کر جہاد کرتے اور ان جگہوں میں جا گھستے جہاں سے زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوتی، تو وہ بھی ہماری نعمتوں میں حصہ دار بنتے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے حال کی خبر پہنچا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی کو دے دی، اس لیے وہ بہت ہی مسرور ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بخاری مسلم میں بیر مونا والوں کا قصہ بیان ہو چکا ہے، جو 70 شخص انصاری صحابی تھے اور ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہہ کر دیا تھا۔ جن قاتلوں کے حق میں ایک ماہ نماز کی قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اور جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کی نعمت و فضل کو دیکھ دیکھ کر مسرور ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یستبشرون کا تمام ایمانداروں کا حق میں، خواہ شہید ہوں خواہ غیر شہید، بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا فضیلت اور ان کے ثوابوں کا تذکرہ نہ کرتے ہیں۔ پھر ان سچے مومنین کا بیان تعریف کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے ہمراہ اسد والے دن حکم رسول پر باوجود زخموں سے چور ہونے کے جہاد پر کمر کس لی تھی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو مصیبتیں پہنچائیں اور اپنے گھروں کی طرف چل دی ہے، لیکن پھر انہیں اسی کا خیال آیا کہ موقع اچھا تھا، مسلمان ہار چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم جم کر لڑتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکوں کے پیچھے جائیں تاکہ ان پر روب طاری ہو، اور یہ جان لے کہ مسلمان ابھی کمزور نہیں ہوئے۔ احد میں جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا، ہاں صرف حضرت جابر بن عبداللہ کو ان کے علاوہ بھی ساتھ لیا۔ اس بات پر بھی مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں میں چور اور خون میں شرابور تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔
حضرت اکرم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب مشرکین احد سے لوٹے تو راستے میں سوچنے لگے کہ نہ تو تم نے محمد کو قتل کیا نہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس تم نے کچھ بھی نہ کیا، واپس لوٹو۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو تیاری حکم دیا، جو تیار ہوگا اور مشرکین کے تعاقب میں چل پڑے، یہاں تک کہ ہمراہ اسد تک پہنچ گئے۔ مشرکین کے دل روب اور خوف سے بھر گئے اور یہ کہہ کر مکہ کی طرف چل دیے اگلے سال دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ تشریف لائے، یہ بھی بالاستقلال ایک اللہ کا لڑائی گنی جاتی ہے اور اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی یہ کو تو وہ ختم ہو گئی نا احد کی، اور اس کے بعد پھر یہ دوسری شروع ہو چکی تھی۔ احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی اور 16ویں تاریخ بروز اتوار منادی رسول نے ندا کر دی کہ لوگوں دشمن کے تعاقب میں نکلو اگلے دن ہی، اور وہی لوگ چلے جو کل میدان میں تھے۔ اس بات پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی لڑائی میں نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اسے تو میں پسند کروں اور نہ تو یہاں تنہا چھوڑ کر دونوں ہی چل دیں، یعنی میں تجھے پسند نہیں کرتا، یعنی تنہا چھوڑ کر ہم چل دیں، دونوں ہی چل دیں، ایک جائے گا اور ایک جہاں رہے گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تم جاؤ اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنے بہنوں کے پاس رہو اور میں جاتا ہوں، اس وجہ سے تو میں وہاں رہا اور میرے والد آپ کے ساتھ آئے۔ اب میری عین تمنا ہے کہ آج مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ چلوں، چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت جابر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس غرض سے تھا کہ دشمن دہل جائے اور پیچھے آتا ہوا دیکھ کر سمجھ لے کہ ان میں بہت کچھ قوت ہے اور ہمارے مقابلے سے یہ عاجز نہیں۔ قبیلہ بنو عبد الاشل کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کر ہم لوٹے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ افسوس کہ نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں، نہ زخموں کے ہمارے جسم اتنی طاقت ہے کہ پیدل ساتھ ہو لے، افسوس کہ یہ غزوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے بے شمار گہرے زخم ہمیں آج جانے سے روک دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے ہمت باندھی، مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکے زخم تھے، جب میرے بھائی بالکل عاجز آ جاتے تو قدم نہ اٹھتا تو میں انہیں جوں توں کر کے اٹھا لیتا اور جب تھک جاتا اتار دیتا، جو ہی جوں توں کر کے ہم لشکرگاہ تک پہنچ گئے۔ صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عروہ سے کہا ہے، بھانجے تیرے دونوں باپ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں الذین استجابوا آیت اتری ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا اور باوجود یہ کہ وہ احد کی لڑائی میں قدرے کامیاب ہو گیا تھا، لیکن تاہم مکہ کی طرف چل دیا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سفیان تمہیں نقصان پہنچا کر لوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مروب کر دیا ہے، یعنی روب اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ احد کی لڑائی شوال میں ہوئی تھی اور تاجر لوگ ذوالقعدہ میں مدینہ آتے تھے اور بدر صغریٰ میں اپنے ڈیرے ہر سال اس ماہ میں ڈالا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی اس واقعہ کے بعد آئے مسلمان اپنے زخموں میں چور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تکالیف بیان کرتے تھے اور سخت صدمہ میں تھے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں اور فرمایا کہ جو لوگ اب کوچ کر جائیں گے پھر حج کو آئیں گے، پھر اگلے سال تک یہ طاقت انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن شیطان نے اپنے دوستوں کا دھمکانا اور بہکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ لوگوں نے تمہارے استحصال کے لیے لشکر تیار کر لیے ہیں، جس بنا پر لوگ ڈھیلے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، سنو، خواہ تم میں سے ایک بھی نہ چلے، میں تنہا جاؤں گا۔ پھر آپ کے رغبت دلانے پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت سعد بھی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، حضرت حذیفہ بن یمان بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ اور 70 صحابہ آپ کے زیر رکاب چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ مبارک لشکر ابو سفیان کی جستجو میں بدر صغریٰ تک پہنچ گیا۔ انہی کی اس فضیلت اور جاں بازی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کہ زخم سے چور ہیں پھر بھی وہ چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مدینہ سے 8 میل ہمراہ تک پہنچ گئے۔ مدینہ میں اپنا نائب آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو بنایا تھا، وہاں آپ نے پیر منگل بدھ تک قیام کیا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ اسی اثناء میں یعنی جو قیام میں قبیلہ خزاع کا سردار محبت خزائی جہاں سے نکلا تھا، جو خود مشرک تھا، لیکن اس پورے قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اور صفائی تھی،
اس قبیلہ کے مشرک مومن صاحب آپ کو خیر خواہ تھے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر ہمیں بہت رنج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی خوشی نصیب فرمائے۔ ہم راست پر آپ پہنچے مگر اس سے پہلے ابو سفیان نے چل دیا تھا، گو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب ہم ان پر غالب آ گئے، انہیں قتل کیا، مارا پیٹا، زخمی کیا، پھر ادھورا کام کیوں چھوڑے، واپس جا کر سب کو تہہ تہہ کر دیں۔ یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ مبد خزائی وہاں پہنچا۔ ابو سفیان نے اسے پوچھا کہو کیا خبر ہیں؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما صحابہ کہ تم لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، وہ لوگ سخت غصے میں ہیں اور پہلے جو لڑائی میں شریک نہ ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، سب کے تیور بدلے ہوئے بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ میں نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا۔ جو سن کر ابو سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ کر کہنے لگا اچھا ہی ہوا جو تم سے ملاقات ہوگی ورنہ ہم تو خود ان کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ محبت نے کہا ہرگز یہ ارادہ نہ کرو، اور میری بات کا کیا ہے، غالباً تم یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے لشکر اسلام کے گھوڑوں کو دیکھ لو گے۔ میں ان کے لشکر، ان کے غصے، ان کی تیاری اور رول عزمی کا حال بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں تو تم سے صاف کہتا ہوں کہ بھاگو اور اپنی جانیں بچاؤ۔ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں جن سے میں مسلمانوں کو غیظ و غضب اور شجاعت اور سختی اور پختگی کا بیان کر سکوں۔ پس مختصر جے کہ جان کی خیر مناتے ہو تو فوراً جہاں سے کوچ کر ابو سفیان کے ساتھیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے جہاں سے مکہ کی راہ لی۔ قبیلہ عبد القیس کے آدمی جو کاروبار کی غرض سے مدینہ جا رہے تھے، ان سے ابو سفیان نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دینا کہ ہم نے انہیں تخت طے کر دینے کے لیے لشکر جمع کر لیے ہیں اور ہم واپس لوٹنے کا ارادے میں ہیں۔ اگر تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو ہم تمہیں بہت ساری کشمش دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمراہ صد میں آ کر بطور ڈراوے کے ناک مرچ لگا کر وحشت اثر خبر سنائی، لیکن صحابہ کرام نے نہایت استقلال اور بامردی سے جواب دیا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور و نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہے۔ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے لیے ایک پتھر کا نشان مقرر کر رکھا ہے، اگر یہ لوٹیں گے تو وہاں پہنچ کر اس طرح مٹ جائیں گے جیسے گزشتہ کل کا دن چلا جاتا ہے صفا ہستی سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جو ہے وہ پس مردہ دل کرنے کے لیے دشمنوں کے ساز و سماع اور ان کی کثرت بہتات سے ڈرایا، لیکن صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان کے غیر متزلزل یقین میں کچھ فرق نہ آیا، بلکہ وہ تو کل میں اور بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں کر کے اس سے مدد طلب کی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں پڑتے وقت پڑا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ کافروں کی ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ کو خوفزدہ کرنا چاہا اس وقت پڑا گیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں بھی ہے کہ یہ آخری کلمہ تھا جو خلیل اللہ کی زبان سے آگ میں پڑتے وقت نکلا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکروں کی خبر دی گئی تو آپ نے یہی کلمہ پڑھا۔ اچھا، ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی بہت بڑا کام آ پڑے تو تم حسبنا اللہ آخر تک پڑھو، اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی کسی امر میں پھنس جاؤ تو پھر بھی یہی پڑھ لیا۔ ایک اور بات میں ہے کہ کس طرح بے فکر اور آرام فارغ ہو کر آرام پاؤں، حالانکہ صاحب سور نے سور منہ میں لے رکھا ہے۔ صحابیوں سے کہا کہ کس طرح تم فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو آرام سے اور پیشانی جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کا، وہ منتظر ہے سور منہ میں لے کے، فرشتہ سور پھونکنے والا، کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے۔ صاحب نے کہا اللہ کے رسول ہم پھر کیا پڑھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی توکلنا، اس کو پڑھا کرو۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے اس کے اندر بہت بڑی ایک مدد طلب کرتے ہیں ہم ایک بہت بڑی ہستی سے، اور بہت بڑی ہستی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب اور ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت زینب نے فخر سے فرمایا کہ میرا نکاح تو خود اللہ نے کر دیا ہے اور تمہارے نکاح ولی وارثوں نے کیے۔ صدیقہ نے فرمایا کہ میری برات اور پاکیزگی کی آیت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت زینب اسے مان گیا اور پوچھا یہ بتاؤ تم نے حضرت صفوان بن معطل کی سواری پر بیٹھتے وقت کیا پڑھا تھا؟ صدیقہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت زینب نے فرمایا تم نے ایمان والوں کا کلمہ کہا تھا۔
चनाची इस आयत में भी रब रहीम का इरशाद है कि इन तवक्कल करने वालों की किफ़ायत अल्लाह ताला ने की, और इनके साथ जो लोग बुराई का इरादा रखते थे इन्हें ज़िल्लत और बर्बादी के साथ इनको पसपा किया। जो लोग अल्लाह ताला के फजल करम से अपने शहरों की तरफ बगैर किसी नुकसान और बुराई के लौटे, दुश्मन अपनी मक्कारियों में नाकाम रहा, इनसे अल्लाह खुश हो गया क्योंकि उन्होंने इसकी खुशी का काम अंजाम दिया था। अल्लाह ताला बड़े फजल करम वाला है। इब्ने अब्बास का फरमान है कि नेमत तो ये थी कि वह सलामत रहे, और फजल ये था कि हजूर करीम अलैहिस्सलाम ने ताजरों के एक काफिला से माल खरीद लिया जिसमें बहुत ही नफ़ा हुआ, और इस कुल नफ़ा को आपने अपने साथियों में तकसीम फरमा दिया। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि अबू सुफियान ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब वादे की जगह बदर है। आपने फरमाया मुमकिन है। चुनाचे वहाँ पहुँचे तो ये डरपोक आया ही नहीं। वहाँ बाजार का दिन था, माल खरीद लिया जो नफ़ा से बिका, और इसका नाम ग़ज़वा सुगरा भी है, यानी छोटी सी जंग भी है। फिर फरमाता कि ये शैतान था जो अपने दोस्तों के ज़रिए तुम्हें धमका रहा था और गिदड़ भभकियाँ दे रहा था। तुम्हें चाहिए कि इनसे ना डरो, सिर्फ मेरा ही खौफ दिल में रखो, क्योंकि ईमानदारी की यही शर्त है। जब कोई डराए धमकाए और दीनी अमूर से तुम्हें बाज रखना चाहे तो मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करे, इसकी तरफ सिमट जाए और यकीन माने कि काफ़ी और नासर वही है। जैसे और जगह भी है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है लैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह जल्ल शाना अपने बंदों को काफ़ी नहीं ये लोग तुझे इसके सिवा औरों से डरा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया कि तू क्या है, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। तवक्कल करने वालों को इसी पर भरोसा करना चाहिए। और जगह फरमाया औलिया शैतान से लड़ो, शैतान का मकर बड़ा बुद्धा है। और जगह इरशाद है ये शैतानी लश्कर है, याद रखो शैतानी लश्कर ही घाटे और खसारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कातबल्लाहु ला गलिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ताला लिख चुका है कि गलबा यकीनन मुझे और मेरे रसूलों को ही होगा। अल्लाह कुवी और अजीज़ है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह इसकी मदद ज़रूर फरमाएगा। और फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। और एक और आयत में है इन्ना लनंसुरु रुसुलना, कि हम अपने रसूलों की और ईमानदारों की मदद दुनिया में भी करेंगे और इस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे, और जिस दिन ज़ालिमों को उज़्र और माजरत नफ़ा न देगी, इनके लिए लानत है और इनके लिए बुरा घर है। आज का सबक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना कुरान सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका दे, टाइम दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला हमें नवाजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।